نہ یہ بلڈنگ ہمارے ساتھ گئی، نہ یہ اولاد جس کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں کی، جس کے لیے ہم نے آخرت کو بلایا، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا اس دن عالم ہوگا۔ ذرا غور کریں، اس دن جس کے پاس نیکی ہوگی، جس کے پاس اچھائی ہوگی، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق گزاری ہوگی، وہ بڑے ٹھاٹ کی زندگی، بڑی ٹھاٹ کی زندگی، اس کو پتا چل جائے گا، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ تو خود کہے گا اللہ تو نے میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا ہے، مجھے امید ہے کہ میری آخرت کی زندگی اچھی طریقے سے گزر جائے گا۔ اللہ کہے گا بندے خدا تم تو بھاگنے کہہ رہا ہے، آ جا جنت کو تو آ، ہم نے تمہارے عیش و آرام کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئے ایسی چیز۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کے اندر بھی تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے۔ نماز کے پابند ہیں اور دوسرے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو ڈگمگا جاتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ جتنا مضبوط ایمان اتنا سخت آپ کا امتحان ہے، اتنا یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر طریقے سے آزمائیں گے، ہم تمہیں دولت دے کر آزمائیں گے، کہیں دولت پا کر تو اکڑ تو نہیں رہا، کہیں تم اللہ کے راستے میں میرے راستے میں خرچ کرنے سے گریز تو نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے چھین کر کے آزماتا ہے، کہیں بھوکمری میں تم یہ نہ کہہ دو کہ اللہ نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا، کھانے کو نہیں ہے، کیا عبادت کریں، کیا تیاری کریں۔ ہم تمہیں دے کر آزمائیں گے، ہم لے کر آزمائیں گے، ہم کبھی تمہیں نفع دیں گے، کبھی نقصان پہنچائیں گے۔ سنو تمہاری جان کی بھی باری آئے گی، جان سے بھی آزمائیں گے، ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے